मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله ومولانا العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باہر آواز آ رہی ہے؟ چلیے۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رکھ رکھا اوپر، نہیں ایک رکھ رکھا اوپر، رکھ رکھا ہے، ہاں کمال نہیں رکھ رکھا اوپر، ایک چھوٹا سا اوپر رکھا۔ اچھا نہیں لانا پڑا۔ برادران عزیز، پیارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں زندگی کے یہ سانس ایمان کے دائرے میں عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ایمان قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو انسان ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی قیمت بھی ایمان ہی کی وجہ سے۔ جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے ان کی کوئی قیمت اور کوئی وقعت نہیں، بنانے والے کی نظر میں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصتی عطا فرمائے، کیونکہ کمال اسی پر ہے۔ کمال یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کمال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہی دنیا سے رخصت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بندو میرے پاس آؤ تو مسلمان ہو کر آؤ، اللہ خود کہتے ہیں۔ تو آج جمادی الثانی کی 13 تاریخ ہو چکی ہے۔
اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے اور پھر شعبان، 2 مہینے بیچ میں رمضان کے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ تراویحوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، ذکر و دعا کے ساتھ اور کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ اور شب قدر کے ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں یوں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ قرآن کا عجیب انداز دیکھیے، نہیں تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرون ایمان لاؤ، یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکون ایمان لاؤ، یا کہتے یا ایھا الذین نافقوا آمنوا، اے منافقو ایمان لاؤ۔ لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ ایمان والے۔ تو حضرات مفسرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو آمنو کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اس کا مطلب انہوں نے بتایا تقوی، ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کی مکمل تابع داری اور گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقوی۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے، اللہ رب العزت یوں کہتے ہیں کہ ایمان 2 طرح کا ہے، ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ایک ایمان ہے زبان کے اعتبار سے اور ایک ایمان ہے دل کے اعتبار سے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کے 2 درجے ہو گئے، ایک زبانی اعتبار سے ایک دلی اعتبار سے۔ زبانی اعتبار سے جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو سب کے سب داخل ہو گئے، سب کے سب، وہ گناہگار بھی، یہ گناہگار بھی، وہ فلاں بھی، یہ فلاں بھی، بے نمازی، نمازی، شرابی، کبابی، سب داخل ہو گئے کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا درجہ جو ایمان کا ہے اس میں سب داخل ہو گئے، فرما بردار، نافرمان، تابع دار، نافرمان، سب کے سب داخل ہو گئے۔ لیکن جب نمبر آتی ہے دوسرے درجے کا کہ تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں دل کے اعتبار سے جو ہاں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ درجہ بڑی محنتوں سے ملتا ہے، ایسا نہیں ملتا ہے۔ اندر کی جو بات ہے یہ بڑی محنتوں سے پیدا ہوتی ہے، بڑی جد و جہد سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دیکھو اللہ رب العزت کے یہاں زبان کے اعتبار سے ایمان نہیں چلے گا، کیونکہ زبانی اعتبار سے تو منافق بھی پڑھتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ منافقین کو اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں بے ایمانی تھی، کفر تھا، انکار تھا، دشمنی تھی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں آج ہم مسلمانوں میں کہ زبانی اعتبار سے ہم مسلمان اور دلی اعتبار سے ہم منافقت اختیار کیے ہوئے ہوں؟ یہ ایسا نہیں چلے گا۔ کلام پاک نے یوں فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ کل قیامت کے میدان میں بندہ اللہ کے پاس جائے گا، میدان حشر میں اللہ رب العزت کہیں گے
تو کون ہے؟ اللہ پوچھیں گے تو کیا ہے، تو کون ہے؟ بندہ کہے گا میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم کیا کہیں گے؟ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے رسول پر ایمان لایا، آپ کی حکموں پر چلا، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا۔ اللہ کہیں گے اچھا تو میرا بندہ ہے، تو نے میری حکموں کو مانا ہے، میری کتاب کو مانا ہے، میرے رسول کو مانا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اچھا اس بات کو ہم کسی اور سے کوئی گواہ ہے تیرا؟ بندہ کہے گا جی میرے موافق کون گواہ ہو سکتا ہے؟ میرا موافق کون گواہ ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے بدن کو مانتا ہوں، میری جان آج میری اپنی جان ہے، باقی سب دشمن ہے۔ بندہ کہے گا اللہ کے سامنے باقی سب دشمن ہے، میری اپنی جان ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اچھا چلو یہ بھی بات ہم تیری تسلیم کر لیتے ہیں، تیری اپنی جان ہے، ساری باقی دشمن ہے، میرے دو فرشتے جو تیرے ساتھ تھے وہ بھی تیرے دشمن، چلو ہم نے مان لیا، فرشتے تیرے دشمن، سب کچھ تیرا دشمن ہے، ہم نے تیرے بات تسلیم کر کے ہم کچھ نہیں بولتے۔ اب ہم پوچھتے ہیں تیرے اپنی جان سے تیری، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اس بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان جو کہہ رہی تھی کہ میں تیرا کلمہ پڑھتا تھا، تیرا ایمان، تیرے اوپر ایمان لایا تھا، تیری کتابوں کو مانتا تھا، تیرے حکموں کو مانتا تھا، اللہ اس زبان کو بند کر دینے۔ بدن کے اعضاء بتائیں، اللہ ہتھیلیوں سے پوچھیں بتاؤ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، کن چیزوں میں استعمال کیا ہے تجھے؟ اللہ اس ران سے پوچھیں گے، اس ران سے پوچھیں گے بتاؤ اس کے پاؤں کدھر چلتے تھے؟ ناچ گانوں کی طرف چلتے تھے، ڈھول ڈھماکوں کی طرف چلتے تھے، یا مسجد کی طرف چلتے تھے؟ کتنے گناہ کیے ہیں یہ ران بتائے گی، بول کر قرآن کریم بتا رہا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پاؤں بتلائیں گے ہمیں تو ایماندار تھا یا بے ایمان تھا، تو زبان کے اعتبار سے یہ کام بتائے گا ان سے کیا استعمال کیا، تم نے قرآن سنا، دین سنا، بیان سنا، یا تم نے سنی کا گانے سنے تمہیں، یا تم نے دوسری چیزوں کے ساتھ جا کر کے تم نے کسی کی چوریاں سنی، گالیاں سنی، یا تم نے کتنے گناہ کاروں سے یہ کام کھول کر بتائے، یہ آنکھیں بتائے گی کتنی حرام کاریت میں ان آنکھوں سے کی، ان آنکھوں کو کن چیزوں کے ذریعے استعمال کیا ہے۔ یہ پیٹ کی مشین ہے، یہ پیٹ بدن کا ایک اعضا اللہ کو بول کر بتائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اپنا بدن ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ اپنا بدن نہیں ہے، یہ سب سرکاری مشینیں ہیں، یہ آنکھ سرکاری مشینیں، یہ ہاتھ سرکاری مشینیں ہیں، یہ پاؤں سرکاری مشینیں ہیں، یہ پیٹ کی مشین تو ہاتھ پکڑ رہی ہے، یہ ہمارا دی ہوئی ہے۔ اگر تیری اپنی ہوتی تو بڑھاپے میں تیری نظر کمزور کیوں ہو؟ تیرے ہاتھ میں طاقت کہاں گئی ہو جوانی میں؟ بڑھاپے میں کیوں کمزور ہے اگر تیری اپنی تھی؟ اب تیرے سے کھانے کیوں حضم نہیں ہوتے؟ کہاں گئی تیری خوراک جو جوانی میں تھی؟ تیرے پاؤں جو محنت کرتے تھے اب کیوں بڑھاپے میں کمزور ہو گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ مشینیں تھی یا وہ مشینیں ختم ہو گئی ہے، اللہ کی جان کو پیچھا۔ اليوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے تمہارے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ہم سے بات کریں گے، ہم بتائیں گے تمہارے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو تم دنیا میں کماتے تھے، دنیا میں جو تم کرتوتے کرتے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کو ایمان کے دو درجے ہیں، ایک درجہ زبانی، ایک درجہ دلی، تصدیق بالقلب
باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بڑا صوفی تھا، بڑا چوڑا چارا پہنتا تھا، بڑی لمبی ٹوپی، چوبا، تسبیح ہاتھ میں اور عصا ہاتھ میں۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں آ گئے تو صوفی صاحب، اب مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی لگ رہے ہیں بڑے حضرت، لمبا چوڑا ہے آپ کے پاس تسبیح ہے، آپ سے زیادہ بڑا بزرگ تو کوئی یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو نماز پڑھا بھائی میں نماز نہیں پڑھا، بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ کیسے نہیں پڑھائیں گے نماز، ہم تھوڑے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمارے پیچھے آپ تھوڑے نماز پڑھیں گے، چلو آپ نماز پڑھاؤ۔ اس نے بہت اصرار کیا، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میرے کہ کیوں نہیں پڑھا سکتے نماز؟ تو وہ صوفی صاحب نے کہا، بڑے حضرت بنے ہوئے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نماز پڑھا ہوتا جا کے اور میں سلام پھر سب تمہاری نماز خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تسلیم ہے تیرے نماز، ہم تیری تو ہماری نماز خراب کرے گا، تیری موت آئے گی، ہمیں بات تسلیم ہے، لیکن نماز پڑھانی پڑے گی، آپ کو پڑے گی، مانتا رہے گا۔ لوگ بھی اور حضرت کہنے لگے وہ بڑی صوفی صاحب کہ میں نماز پڑھا دوں گا لیکن دوسرے ٹائم تو میرے ساتھ کھڑی ہو، دوسرے وقت نہیں پڑھاؤں گا۔ باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہوئے فوراً اس کا گربان کرتا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے موت کا بھروسہ نہیں، میں سلام دے دوں نہیں دے دوں، اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ اگلے دن نہیں پڑھاؤں گا۔ دل میں تیرے کچھ ہو رہے، زبان میں تیرے کچھ ہو رہے، کیا ڈھونگی نوکرا لگاتا ہے، چل پیچھے لوگوں کو ڈھونڈ یہ رکھے ہیں کہ میں مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میں تو میری نماز۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو زبان ایمان کے مطابق چلتی ہے، اور جب زبان دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے تو زبانی اعتبار سے آپ کتنا بھی اچھا بنتا ہے لیکن اس کے دل سے ایک بات آئی کوئی جاتی ہے کہ اس کے بعد دنیا میں بھی اس کی پوچھ اٹھ جاتی ہے، وہ دو رنگی لوگوں کے سامنے نظر آ جاتی ہے، اور مرنے کے بعد کے سامنے وہ نظر آئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان مومن اور غیر مومن میں فرق ہے۔ مومن حضرات علماء کرام نے ایمان والے کی تعریف کی ہے کہ ایمان وہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعضائے جوارح کو عمل کے اندر لینا، بدن سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان کی تصدیق ہے۔ تو زبان سے بھی آدمی بول دے گا، دل میں بھی یہ بات بتا دے گا، لیکن جب عمل اس کے سامنے آتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس کے پاس ایمان روحان نہیں ہے، پڑھے بولتا کہ میں مسلمان۔ جب نماز چھوڑتا ہے، جب گانے سنتا ہے، جب ناچ دیکھتا ہے، جب ایمان کے خلاف کام کرتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کے دل کے اندر یہ نہیں ہے، محبت کی شعور سے کرتا ہے، یہ اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، تو پھر یہ موڑ دنیا میں بھی کھل جاتی ہے اور آج کے سامنے انشاءاللہ اور جو ایمان کی بات ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زبانی اعتبار سے اور دلی اعتبار سے عملی اعتبار سے اللہ ہم سب کو مومن بنائے۔ آمین۔